الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے نیچے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل بخاری مسلم شریف کے احادیث مبارکہ کے ساتھ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامیہ کے آثار سے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے اس آیہ مبارکہ کی کیا تفصیل بیان کی ہے۔ اب مزید ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت خباب بن ارت سے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی نماز نہیں پڑھی، عام روٹین میں آپ ایسی نماز نہیں پڑھتے، آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، آج میں نے لمبی نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رغبت اور اس سے خوف کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اس نماز کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا تھا، 3 چیزیں میں نے اللہ سے مانگی۔ اس نے 2 چیزیں تو مجھے عطا فرما دی ہیں اور ایک چیز سے منع کر دیا، محبوب یہ نہیں کرنی، یہ نہیں مانگنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ میری امت کو، ساری امت، پوری امت مسلمہ، پاکستانی بھی، سعودی بھی، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے، یا اللہ میری امت کو قید سے نہیں مارنا، بھوک ہی نہ مرے۔ حضور فرماتے میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، ٹھیک ہے پیارے محبوب، آپ کی امت قید سے نہیں مرے گی، یہ میرا آپ سے اپنی رحمت کے صدقے وعدہ ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ میری امت پر ان کے مخالف کو مسلط نہ کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہا ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہی دشمن مسلط ہو گئے۔ کتنا زور لگا بیٹھا ہے امریکہ، چاچو امریکہ، یہ عیسائی برادری، یہودی برادری، سکھ برادری، ہندو برادری، کہ مسلمانوں کے اوپر ہم قبضہ کر دیں، ان کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ لیکن ان تمام کی تمام قوتوں کے مل جانے کے باوجود بھی مسلمان، کشمیر کے مسلمان ٹھیک ہے، فلسطین کے ہیں، بوسنیا کے ہیں، چچنیا کے ہیں، چائنا میں ہیں، یہ چند علاقوں میں مسلمان ضرور عذاب کا شکار ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ ظالم مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو آزادیاں نصیب فرمائے، لیکن من حیث القوم پوری امت، اب سعودی آزاد ہے جی، اتنا آزاد ہو گیا کہ جناب انہیں پٹھیاں مارنیاں شروع کرتی ہیں۔ ہاں جی، یہ رنگ وہ کیا رنگولی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہولی وہ وہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، کرسمس کا پروگرام ہو رہا ہے، ہیلووین کا پروگرام ہو رہا ہے، ڈانس کا پروگرام ہو رہا ہے، گانوں کا پروگرام ہو رہا ہے، ہاں بے غیرتی بے حیائی کا پروگرام، انہوں پتہ نہیں انہوں نے پٹھا کیلے پاس چل پائے۔ ہاں جی، دماغ خراب ہو گیا، عربیاں دا دماغ خراب ہو گیا اس ٹائم۔ پیسے نے مت مار دیتی انہوں نے، پیسے نے اور یہ چیز، ان چیزوں نے نا، آزادی نے، پیسے نے ان کے دماغ خراب کر کے رکھ دی۔ لیکن آج بھی جو ہے نا جی، دنیا کہتی نہیں جناب جو مرضی ہے، سعودیہ۔ ہم پوچھتے ہیں جی کیوں سعودیہ کیوں؟ وہاں پہ صحابہ کی اولاد رہتی ہیں، تو صحابہ کی اولاد جو مرضی کرے وہ بخشی ہوئی اولاد ہے۔ میں کہنا نبی دی اولاد ہوئے، نبی دے رستے تے نہ چلے، اللہ کہنا خبردار سونے نبی تو سوال نہیں کرنا اندی بچاتا۔ اللہ کے نبی قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، پیارے نوح آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہ ہلاک ہوگا۔ کیوں ہلاک ہوگا؟ تیرے راستے پہ نہیں چل رہا، اس کے عمل صالح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بیٹوں کو سیدھی بات کر دیتا ہے، بھائی نبی کے راستے پہ چلو گے تو نجات ہے، نہیں چلو گے تو چلو تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہمارے ساتھ، گیٹ آؤٹ، دفع کر دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نبی کی بیوی بھی ہو، اللہ کی فرما بردار نہ ہو، نبی کی تابع دار نہ ہو، اللہ اس کو بھی عذاب کا شکار بنا دیتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ ہاں جی، تو آج بھی وہ صحابہ کی اولاد بنا کے بیٹھے ہیں۔ اولاد اسی وقت کہلائے گی جب تک ماں باپ کے نقش قدم پر چلے گی، جب تک صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی، جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھ میں ہوگا تو اولاد کہلائے گی، ورنہ وہ کوئی اولاد نہیں ہے جناب۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو
عذاب میں مسلط نہیں کیا، کافروں کو ان کے اوپر مسلط نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ میری امت کے بعض سے جنگ نہ کریں، تو مجھے منع فرما دیا گیا، یعنی یہ آپس میں نہ لڑیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، محبوب یہ نہ مانگو مجھ سے، یہ نہیں مانگنا۔ آج آپ دیکھیں قبلہ، آج ہم خود نہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے۔ سب سے پہلے ایک گھر میں 4 بہن بھائی ہیں نا جی، جب تک تو کٹھے رہ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو پھر تو شیر و شکر ہے جناب، ایک دوسرے پہ باری باری صدقے جا رہے ہیں۔ جیسے شادی ہو کے وہ علیحدہ ہوئے، بچوں والے ہوئے، تو وہی ہون کا خبردار وے چاچے نے گل نہیں کرنی، چاچا تیرا شریک ہے، خبردار تا ہے کوئی بات نہیں بتانی، خبردار یہ چیز ہمارے گھر آئی ہے تو ان کو نہیں بتانی، وہ جلیں گے، وہ حسد کریں گے، ایویں ساڑ پہ جانا انہوں نے۔ وہ یار اللہ کے بندے، تم وہی لوگ ہو جو کٹھے ایک تھالی میں کھاتے رہے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک گھر میں پرورش پائی ہے، آج تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اگر اللہ نہ کرے کہ ان کے رشتے ہو جائیں آپس میں، تو پھر وہ ایسے بدلے نکالتے ہیں بچوں کے اوپر کہ خدا کی پناہ ہے جناب، جیسے دشمن کی بچی یا دشمن کا بیٹا آ گیا، وہ پیار محبت سکون والا ہے ہی کوئی نہیں جی۔ ہم اپنے، اچھا یہ تو ہمارے گھریلو ماحول ہو گیا، اب باہر ذرا نکلو، محلے کے اندر، علاقے کے اندر، آپ جس بھی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناؤں، آیا ہے کل میرے ساتھ نا جی، بہت بڑا سکیم ہوتے ہوتے بچ گیا، بس اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے جی۔ مجھے اثر کے بعد فون آیا جی، ہم جناب آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ تھے نہیں جی، میں شیخ عتیق الرحمان بول رہے ہیں جی، تو میں جڑا نا جی وہ بیت المال کے اندر میں ملازم ہوں، تو افسر ہوں، تو آپ کے ایک نمازی ہیں جی، بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے، اس نے مجھے سفارش کی ہے جی، بڑا مولوی صاحب ساڈا وائٹ سفید پوش آدمی ہے، تو اس بندے نو تسی نا وہ دیو، پیسے دیو۔ میں نے یہ ارادہ کیا جی، آپ جلدی سے نا جی وہ بیوی بچوں کو لے کے فوراً بیت المال کے دفتر میں پہنچیں، ہم آپ کو وہ پیپر دیں گے، اور 250 روپے کا پیپر آئے گا ہر ایک بچے کو، اور آپ کو ہم 40 ہزار روپیہ دیں گے، یعنی 2,80,000 روپیہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو آپ کے بچے ہیں جی؟ میں کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 5 بچے دیے ہیں، 2 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، الحمدللہ شادی شدہ ہوں، سارا کچھ۔ ذرا پوچھانے کے بعد کہتا کہ اب آپ کا آنا تو پھر مشکل ہوگا، پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے نا کل آج، یعنی کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آج فارم لازمی جمع کروانے، ورنہ پھر اگلے سال پہ بات چلی جائے گی، آپ جلدی سے نا جی آپ مجھے فارم ابھی اپنے سارے ڈاکومنٹ وغیرہ بھیجیں اور سارا سلسلہ کریں۔ پہلے میں نے دل میں سوچا کہ یار بڑی کوئی میرا نا وفادار قسم کا نمازی ہے جی، بڑی میرا کوئی خیر خواہ ہے، اور میں کہا یار وہ بتاؤ کون سا خیر خواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ اس نے مجھے منع کیا جی، آپ نے نہیں بتانا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جی، بڑی بات۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی، میں نے کہا یار بچہ اس طرح آیا ہے، وہ کہندا جی ہوں اسی چاہتے ہیں کہ تسی جڑا رولو نہیں، آپ پریشان نہ ہو، دفتروں کے گیڑے لگیں گے، آپ ایسا کریں 6,000 روپیہ میرے اس ایزی پیسے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں، تو میں خود ہی یہ ساری کاروائی کر لیتا ہوں۔ میں کہا واہ واہ، کمال نہیں ہو گیا بھائی، 2,80,000 روپے مینوں دے رہے ہیں تو، ہاں جی، تے لے میرے کو تو 6,000 روپیہ رہے ہیں، تو خدا دے بندیا وہ جڑا 2,80,000 دینا تو مینوں اون دے وچوں 6,000 کٹ لیں، دے مینوں۔ حضور آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ اگر میں مشورہ اس سے نہ کرتا، پھر میرے ایک اور دوست ہیں، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں کہا یار وہ کون ہے جڑا اتنا اللہ دا ولی ہو گیا، میرے نمازیاں کوس پاک بن گئے نے کہ جناب میری سفارشاں کر رہے ہیں اتنی اونچی ہائی لیول تے، تو وہ مینوں بغیر کسی تحقیق دے، کسی ویریفیکیشن دے، بغیر کسی ڈاکومنٹیشن دے وہ پیسے دین نو تیار ہو گئے نے، اور وہ ایڈا اللہ دا ولی کتوں آ گیا؟ ہاں جی، تو یہ لوگ، اگر میں سادہ آدمی ہوتا تو وہ تو مینوں لٹ کے لے گیا سی، میں بھی کہنا سی واہ واہ 2,80,000 روپیہ آ رہا ہے جناب، آن دو جی، آن 2.5 لاکھ روپیہ سی جناب، انجوائے کریں گے، 6,000 روپیہ چلا بھی گیا کی، وہ پتہ لگنا سی جناب حضرت صاحب نے سویرے فون ہی نہیں چکیا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پہلے ہوا، میں یہ جو گیس کا پانی کا بل آتا ہے نا جی، میں اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے ہی جمع کر لیتا ہوں، اس میں پیسے اتنے رکھتا ہوں کہ مسجد کا بل جمع ہو جائے۔ مجھے نا یہ ایک میسج آیا کہ میرے اکاؤنٹ میں نا 5,000 روپے آ گئے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ یار مینوں کنے بھیجتے 5,000 روپیہ، یہ کنے مینوں بھیجتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ایک بندے دا فون آ گیا، انہیں کہا جی تواڈے اکاؤنٹ وچ غلطی نال نا ٹرانسفر ہو گیا پیسے میرے، تو تسی مہربانی کرو وہ پیسے میں نے واپس کر دو۔ میں کہا لے لے یار، میرے ہے نہیں تو لے لے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی نا ایک میسج آئے گا، آپ نے اس میسج کے اندر ایک کوڈ لکھا ہوگا، آپ نے وہ مجھے بتانا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے۔ وہ میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 1,600 روپیہ تھا، میں اس کو بتا بیٹھا، انہیں جناب 10 منٹ نہیں لایا تو میرے سارے پیسے آؤ گئے۔ وہ میں کہا بیڑا گھر کو جائے تیرا، میں تیرے پیسے دین لگا سکنجرا، تو میرے ہی لٹ کے لے گیا۔ ہاں جی، کئی بندوں کو اس طرح انہوں نے لوٹ کے کھا گئے
کسی کو کریڈٹ کارڈ کا جھانسا دیا. مولوی اکثر غریب ہی ہوتے ہیں. ہاں جی ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کہہ جی اسی تمہیں دینا ہے, اسی تو 20,000 روپے بھی دینے کو تیار ہو جائیے. ہاں جی تو وہ بیچارے دے تو دیں گے ایک دفعہ, پھر ہاتھ لا کے رون گے آئے ساڈے نال کی بنی ہے. تو یہ مسلمان کرنے والا ہے جی. نام کیا ہے؟ شیخ عتیق الرحمان. ہاں جی واہ 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 کیا بات ہے. ہاں جی وہ امیر پور کا رہنے والا جی. میں پھر اس تو بعد سارا اس کا حساب کتاب لایا جی. میں اس کا سارا جڑا نا جی ڈیٹا کھڈیا, اسی بھی تھوڑا جہا جان جان لینے, اتنی واقفیت ہے. وہ میں دستی انہوں ڈیٹا کھڈیا جی, وہ فوراً پتہ لگ گیا جناب وہ تو بڑا بڑا فراڈی آدمی. ہاں جی حضور بات یہ ہے, آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ یہ کلمہ گو کو مار بھی رہا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ سے, یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے, آپس میں جنگ نہ کرے. لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا, محبوب یہ نہیں مانگنا مجھ سے, یہ سوال نہ کرو. آج مجھے یہ بتائیں, یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں, الف پارٹی والا بے پارٹی والے کو, بے پارٹی والا تے پارٹی والے کو, وہ انج آپس میں ملتے ہیں جی یہ ساڈا نسلی ازلی دشمن ہے, بس انہوں مار دیو, تو حرام خور تے تو فلانا تے تو فلانا تے تو فلانا, تسی سارے بے ایمان جھوٹے, تو تہاڈا وس چلے تے مار کے رگڑ کے رکھ دیو, تو وہ سچے کلے ہی بیٹھے ہیں. ہر کوئی سچا جی, زبان نے تے چور سارے ہی حرام خور نے. میں نہ الف نو صحیح سمجھنا, نہ بے نو سمجھنا, نہ تے ساری جماعتیں حرام خور نے. انہاں دا کوئی مجھے یہ بتائیں, کوئی 1 لیٹر 5 وقت کا نمازی ہے حضور؟ کسے مسیح تے نہ جمعہ پڑھیا ہے واسطے ہی کوئی نہیں. عیداں بھی پڑھتے ہیں تو اللہ جانے انہوں کی وہ کدی کھلوتے ہوئے نے, کدی ڈگ پیندے نے. ہاں جی رکوع انہوں آتا نہیں, پہلے سجدے کر رہے ہوندے نے, پھر رکوع کر رہے ہوندے نے, پھر سیدھے کھلو جاندے نے. یار اللہ دی شان ہے تہاڈی, وہ کی ہو گیا کہڑیاں نمازاں پڑھ رہے ہو؟ این کھولیا تو سیدھا سجدے گئے, پھر رکوع کر لیا, پھر سجدے چلے گئے. عجیب نمازیں پڑھ رہے ہو یار. حضور یہ اسی لیے اللہ نے منع کر دیا تھا, محبوب یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کریں گے, قتل کریں گے, خون ریزیاں کریں گے, فساد کریں گے, جھگڑے کریں گے. محبوب آپ نے یہ مجھ سے نہیں مانگنا, یہ نہیں ہو سکتا. اور دیکھ لو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوئے پڑے, انفرادی سطح سے لے کر کے بلا اجتماعی سطح تک ہمارا بیڑا غرق کی ہوا پڑا ہے. بہن بھائیوں میں پیار کوئی نہیں رہا, رشتہ داروں میں پیار کوئی نہیں رہا, محلے والے علاقے والوں میں پیار کوئی نہیں رہا. اب وہ پھر وہی پورے معاشرے کے اندر جا رہا ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث پاک امام ترمذی نے نقل کی, یہ حدیث پاک حسن صحیح ہے, غریب ہے. ایک آخری حدیث پاک چھوٹی سی سماعت فرما کے اس مضمون کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, پھر زندگی رہی تو کل عرض کروں گا. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے 3 چیزیں دی گئیں, ایک چیز سے منع کر دیا گیا. میں نے اپنے رب سے سوال کیا میری امت پر ان کا مخالف دشمن مسلط نہ کیا جائے جو ان کو بالکل ختم کر دیں, اور ان پر قحط نہ مسلط کیا جائے, اور وہ گمراہی پر متفق نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا. میں نے یہ سوال کیا کہ وہ متفرق نہ ہوں تو اور بعض سے لڑائی نہ کریں, تو مجھے اس دعا سے روک دیا گیا. ٹھیک ہے جی. آپ یہ سیاست تو ہے ہی گندی, پلیت ہو گئی, گندے ہو گئے. اس وقت جتنی مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے پیر صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, ہمیں کوئی کسی دے جڑا مرید میں پھڑ کے پھینٹا ہی نہیں لا دینا تو ساڈے پیر نو کیوں ہو گیا جی. میں ویسے ہی نسبت عرض کر دیتا ہوں. آج کل بڑا نام ہے قادری صاحب کا, ایک قادری صاحب ہیں, دوسرے قادری صاحب ہیں, تیسرے قادری صاحب ہیں, ایک چشتی صاحب ہیں, ایک سروردی صاحب ہیں, کوئی فلانا صاحب ہے, کوئی جمالی ہے, کوئی جلالی ہے, کوئی خادمی ہے, کوئی کچھ بھی ہے, بے شمار جماعتیں ہوئی پڑی ہیں. ہاں جی وہ سارے جتنے بھی پیرانے الزام ہیں, انہاں سارے نو کہو تسی انج کرو, سارے کٹھے ہو کے ایک پیر بنا لو, اپنا ایک نو من لو. کیا ہو جائے گا ایسا؟ ممکن ہی نہیں ہے جناب. یہ سارے کٹھے ہو جائے نا جی تو حضرت جی پاکستان کی تقدیر ویسے ہی بدل جائے. آخر کار جتنے بھی مذہبی پیرانے الزام ہیں یہ مسجدوں میں تو جاتے ہی ہیں نا جی, زیادہ تر جمعہ پڑھاتے ہیں. ہاں جی تو چلو سارے جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے, ہاں جی, اور ایک کو بڑا مان لیں گے, تو قبلہ مجھے ایمان سے بتائیں انقلاب آئے یا نہ آئے. لیکن وڈا ہوئے کون ہے, رولا تو یہی ہے نا جی. اپنے آپ نو مارے کون, بڑا کون, ہاتھ کس کے چومے جائیں گے, پیر کس کے چومے جائیں گے, یہ کون ہوگا؟ یہ چیز میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. محبوب آپ نے یہ نہیں مانی, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب تو مانگے گا تو میں دوں گا, نہیں. فرمایا محبوب یہ دعا ہی نہ کرو مجھ سے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اگر وہ مانگیں تو اللہ دیتا ہے. معراج کی رات نمازیں کتنی ملی؟ 50. تم کتنی پڑھتے ہو؟ 5. 45 کدھر گئیاں؟ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی, یا اللہ امت ماڑی, یا اللہ 50 نمازیں جنہوں نے 5 نہیں پڑھنی ہے, یا اللہ 50 کتنے پڑھنی, مہربانی کر یا اللہ 5 نمازیں کر دے.
ہاں جی، تھوڑی کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو 6 مہینے کے روزوں سے 1 مہینے کے روزے آ گئے. حضور 6 مہینے روزے رکھنے پڑتے آپ کو، دن میں 50 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں آپ کو. تو اب بتاؤ کون امام بنتا اور کون مقتدی بنتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کی باتوں کو رد نہیں فرماتا. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، ہاں اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے. وہ رب ہے بھائی، مالک ہے، قادر و قدیر رب ہے، منع بھی کر سکتا ہے، نہیں دیتا. ہم کوئی اس کو پابند کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ قادر و قدیر علی کل شیء. لیکن اس نے کہا محبوب یہ مجھ سے نہ مانگو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں آج کا تماشا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ہر شیطان کے شر سے، ہر قسم کے بغض، کینہ، حسد سے، ہر قسم کی یہ شیطانی چالوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.